السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی زندگی، آپ سب کی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزر رہی ہوگی۔ لیے چلتا ہوں آپ لوگوں کو شعر نمبر 4 کی تشریح کی طرف، لیکن میرے چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے بٹن ضرور دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو اچھا، یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ نظم کا نام کیا ہے؟ اخلاقیات۔ اور شعر کا نام کیا ہے؟ مولانا الطف حسین حالی۔ ان کا پورا نام مولانا الطف حسین حالی ہے۔ مولانا اصل میں یہ بہت سارے لوگ اس شک میں پڑ چکے ہوں گے، یا وہ شک کر رہے ہوں گے، یا اسی طرح وہ تذبذب کا شکار ہو چکے ہوں گے، یا تذبذب کے شکار ہو چکے ہوں گے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ وقت، یعنی جب ہندوستان میں جب لوگ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی ٹیچر ہوتے تھے، جب وہ پڑھاتے تھے تو پڑھانے والے کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ مولانا وہ کہتے تھے۔ یہ اصل میں یہ جو پروفیسر آصف ضیائی ہے ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تحسین اردو ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے یہ بات کہی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ایک کنفیوژن آپ لوگوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے تھا، تاکہ یہ مولانا کیسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ الطاف حسین حالی یہاں پہ لکھا ہوئے، اور یہ جو اور کتابیں ہیں، 9th کی کتاب، 10th کی کتاب، یا باقی جو کلاسز کی کتابیں ہیں، اس میں مولانا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ کرو علم سے اکتساب شرافت، نجابت سے ہے یہ شرافت زیادہ۔ کرو علم سے، علم کے معنی یعنی سمجھنا، جاننا۔ طالب علم، طالب کا مطلب طلب کرنے والا، علم کی طلب کرنے والا۔ کرو علم سے اکتساب شرافت۔ اکتساب کے معنی کیا ہے؟ اکتساب کا جو لفظ ہے یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ ذاتی محنت سے حاصل کرنا، یا حاصل کرنا، یعنی محنت سے حاصل کرنا، یا محنت سے پیدا کرنا، یا کوشش سے حاصل کرنا، یا آخذ کرنا۔ حصول بھی ہے، محنت بھی ہے، کسبت بھی ہے، کمائی بھی ہے، کمانا بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ تو یہ ساری معنی اس کے لیے ہے۔ اچھا، نجابت کے معنی کیا ہے؟ نجابت کے کئی معنی ہیں۔ نجابت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ نجابت نہیں، یہ نجابت ہے۔ نجابت کے معنی ہے کہ اصل میں یہ لفظ جو استعمال ہوا تھا تو یہ 1771 میں یہ استعمال ہونا شروع ہوا تھا۔ 1700 یعنی 41 میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا تھا۔ اور کس کتاب میں؟ یہ دیوان شاکر ناجی یہ کتاب ہے، اس کتاب میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا۔ اور اس کی جو جمع ہے تو وہ کیا ہے؟ نجابتیں بھی ہیں، نجابتوں بھی ہیں، نجابتوں۔ تو یہ تو، اور اس کے معنی کیا ہے؟ نجابت کے معنی کیا ہے؟ نجابت کے کئی معنی ہے۔ ایک معنی تو یعنی شرافت بھی ہے، اور عالی خاندانی بھی ہے، خاندانی، یا فیاضی بھی ہے، سخاوت بھی ہے، شرافت بھی ہے، یا جس طرح اس انگلش میں اس کو جنراسٹی بھی کہتے ہیں، یا ہائی نوبلٹی بھی کہتے ہیں، یا اسی طرح یعنی مائنڈڈنس بھی کہتے ہیں، نوبلنس بھی کہتے ہیں، نوبلٹی بھی کہتے ہیں، فیاضی بھی کہتے ہیں۔ یہ کئی معنی ہے اس لفظ کے۔ نجابت سے ہے یہ شرافت زیادہ۔ نجابت کے معنی یعنی کئی معنی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اور میں نے آپ کو جو بتایا کہ شرافت، عالی خاندان بھی ہے، بزرگواری بھی ہے۔ بہرحال نجابت سے ہے یہ شرافت زیادہ۔ شرافت کا مطلب یعنی یہ بھی شریف بننا جس کو کہتے ہیں، نوبلٹی جس کو کہتے ہیں۔ اس جو شعر ہے، شعر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں ہمیں شاعر بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، علم کی وجہ سے یعنی کیا کرنا چاہیے؟ علم کی وجہ سے اس شعر میں شاعر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اس کا کہنا ہے کہ جو لوگ زیادہ محنت کر کے تعلیم حاصل کر لے تو یہ ان کے لیے روزی کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ مطلب کہ یہ روزی کمائیں گے اور یہ بہت کچھ کریں گے۔ یہ تو تھا اس کا مختصر سا مطلب۔ یہ جو تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، تفصیل میں تھوڑا سا تفصیل میں اس لیے جانا چاہتا ہوں۔ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں، حالی مولانا الطف حسین حالی شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ دنیا اور آخرت ہونا چاہیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ اور لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری یعنی جدوجہد کے ساتھ، اور یعنی کوشش کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں علم کے لیے تگودو کرنا چاہیے۔ پرانے دور میں لوگ جب علم حاصل کرتے تھے، تعلیم کے لیے جب جاتے تھے یا علم حاصل کرتے تھے تو بہت دور دور تک وہ چلے جاتے تھے، قافلوں کی صورت میں وہ چلے جاتے تھے، کیروان کی صورت میں وہ چلے جاتے تھے، اور ان کو
وہ جو علم کا جو حصول ان کے ذہن میں تھا، اور اس وقت جو علم کی جو قدر کی جاتی تھی، تو لوگ آج بھی علم کی قدر کرتے ہیں، اس وقت بھی قدر کرتے تھے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ علم سے ہی کامیابی اور شرافت حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ کیا جاہل اور یعنی عالم برابر ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ فرمایا گیا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کبھی جاہل اور عالم یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں نہیں برابر ہو سکتے۔ لہٰذا جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال یہ بھی دیتا ہوں، یہ تشریح سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں، علم کی وجہ سے کامیابی اور شرافت حاصل ہوتی ہے، اور خاندانی جو نامود ہے کی بجائے علم حاصل کرنے سے فضیلت زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک دو تین مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، وہ جب ٹیچر بن جاتا ہے، وہ پڑھانا شروع کرتا ہے، تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ اسی طرح یہ جو ڈاکٹر ہے، وہ جب ان کی ڈاکٹری کی جو تعلیم مکمل ہوتی ہیں، تو جب ڈاکٹروں کی تعلیم مکمل ہوتی ہیں تو لوگ پھر کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کی کتنی عزت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انجینئر وہ جب بن جاتے، اصل معنی میں جب انجینئر بن جاتے ہیں تو وہ ان کی عزت کی جاتی ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب ڈاکٹر ہے ہو یا صحیح ڈاکٹر ہو جائیں، بن جائیں، اور انہوں نے صحیح مطالعہ کیا ہوا ہو، ان کا جو یعنی ایمان اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہو، مطلب اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یعنی جو غریب لوگ ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، ان سے پیسے زیادہ لیتے ہیں، فیسیں بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 60-70 لاکھ یہ جو خرچہ کیا ہوا ہے، سب سے پہلے میں یہ خرچہ تقریباً ایک مہینے کے اندر ان لوگوں سے اور ان لوگوں کے چمڑوں سے میں نکالنا چاہوں گا، اور جب یہ پیسے میں نکالنا چاہوں گا، نکالنے میں کامیاب پاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا، تب میں یعنی گزارا کرنا شروع کروں گا۔ لہٰذا ہر انسان کے ساتھ انسانیت کے طور پر یعنی آنا چاہیے۔ یا اسی طرح بہت ساری کمپنیاں ایسی بھی ہے کہ مثال کے طور پر یعنی وہ لوگ جو ڈاکٹر، ہم نے سنا ہوا ہے کئی لوگوں سے یعنی کالمز پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے، لوگوں سے یعنی معلومات حاصل کر کے، کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں یہ ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے یا اتنا سخت ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب ڈاکٹری کی تعلیم ان کی مکمل ہو جاتی ہیں، اور پھر زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کمپنی والے، میڈیسن والے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ چابیاں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ چابی ہے اور یہ گاڑی ہے، 0 میٹر گاڑی ہے، یہ گاڑی آپ کی ہوئی، اور یہ جتنے میڈیسن ہے یہ آپ فروخت کر لیں، اور چاہے انسانوں کو تباہ کیوں نہ کر کے چھوڑیں، رکھنا چھوڑے، بس یعنی یہ دوائیاں جتنی بھی دوائی ہیں یا ادویہ ہیں، تو ان کو یعنی لوگوں کو دے دینا چاہیے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہ جب اعتماد ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی مالدار بنائے گا، آپ کو امیر بنائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک انسان یعنی وہ فوراً تو وہ پیک پہ نہیں چلا جاتا، لہٰذا ہر انسان کو اتنا مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد مضبوط ہونا چاہیے، یعنی دن رات ان کو نماز بھی پڑھنا چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ پہ کسی کا اعتماد بن جائے تو پھر یعنی وہ صحیح ڈاکٹر بن جاتا ہے، پھر ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انسان ہے، یہ حیوان نہیں ہے یا کوئی جانور نہیں ہے جن کو میں دوائیاں دے رہا ہوں، جن کو میں میڈیسن دے رہا ہوں۔ لہٰذا یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب کوئی ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر بن جائے تو ان کی لوگ عزت کرتے ہیں، ٹیچر کی عزت کرتے ہیں، پروفیسر صاحبان کی عزت کرتے ہیں، بہت سارے علماء جو ہیں، علماء کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں۔ علماء کے لوگ اس لیے عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہے یعنی علم کی وجہ سے۔ تو یہ ٹاپک تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، اس میں اضافہ ہو گیا، لیکن میرے خیال میں انشاءاللہ اس تشریح سے آپ فائدہ اٹھائیں گے ضرور۔ اچھا، دوسرا شعر کیا ہے؟ دوسرا شعر یہ ہے کہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، میٹھی زبان سے یعنی نہیں لگتی کچھ اس میں دولت زیادہ، یعنی جہاں رام ہوتا ہے، رام کا مطلب یہاں کیا ہے؟ رام کا مطلب یہاں پہ راضی ہونا ہے، یا مطیع ہونا ہے، یا فرمان بردار بننا ہے، یا تابع فرمان بننا ہے، یا اسی طرح تابع فرمان بننا ہے میٹھی زبان سے۔ میٹھی زبان کا مطلب یعنی جو سویٹ زبان ہے، صرف یہ سویٹ زبان نہیں ہے کہ انہوں نے مٹھائی کھائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی یہاں پہ میٹھی زبان کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خوبصورت انداز کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ کسی کو یعنی سمجھا دینا۔ جہاں رام ہوتے ہیں میٹھی زبان سے، یعنی جہاں یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے شعر کا کہ جب میٹھی زبان سے جو کام نکلتا ہے، جو کام ہو جاتے ہیں، تو وہ سختی کے ساتھ نہیں ہوتے، نہیں
نہیں لگتی کچھ اس میں دولت زیادہ. دولت کی جمع کیا ہے؟ دولت کی جمع کیا ہے؟ دولت کی جمع یعنی پیسے بھی ہے. دولت کی کئی جمع، دولت کی جمع تو پیسے نہیں ہے، یہ تو معنی ہے، لیکن دولت کی جو جمع ہے وہ دول بھی ہے، دولتیں بھی ہیں اور دولتوں بھی ہیں. لیکن یہاں پہ دولت کی کئی معنی ہے. ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ دولت یعنی بچوں کو بھی کہتے ہیں. دولت کے کچھ معنی اور بھی ہے، یعنی بچوں کو بھی کہتے ہیں، اور یعنی زیادہ تر مال کو بھی کہتے ہیں، سرمایہ کو بھی کہتے ہیں، اقبال مندی کو بھی کہتے ہیں، خوش بختی کو بھی کہتے ہیں، مہربانی، لطف عنایت کو بھی کہتے ہیں، اور دولت کو بھی کہتے ہیں، اور حکومت مملکت کو بھی کہتے ہیں، اور یعنی بچوں کو بھی کہتے ہیں، بیٹوں کو بھی کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں. تو وہ مجازاً اولاد کے لیے دولت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر تصوف کی طرف میں آپ کو لے جاؤں تو تصوف میں یعنی یاد خدا، یاد قناعت، صبر و شکر کو بھی کہتے ہیں. بہرحال یعنی دولت کی جمع دول بھی ہے، جس طرح مرد کی جمع مردان ہے، یا ملت کی جمع ملل ہے، منت کی جمع منن ہے، محنت کی جمع محن ہے. بہرحال یعنی یہ دولت کا لفظ استعمال کب سے شروع ہوا تھا؟ تو دولت کو جو لفظ سب سے پہلے استعمال ہوا تھا تو یہ 1564 عیسوی میں استعمال ہوا تھا. 1564 میں یہ پہلے استعمال ہوا تھا، اور یہ کتاب ہے، اس کتاب میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا. بہرحال دولت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اصل میں عربی زبان سے یہ اسم جامد ہے، اور اردو میں ساخت اور معنی کے اعتبار سے یہ وہی یعنی بعین ہی داخل ہوا ہے. بہرحال یعنی شاعر شعر میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شاعر شعر میں ہمیں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتے ہیں، جہاں رام ہوتے میٹھی زبان سے. شاعر شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، الطاف حسن حالی کہ حالی شاعر شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نرم زبان سے ہر ایک کو راضی رکھا جا سکتا ہے. نرم زبان سے یعنی اخلاق کے ذریعے سے. یعنی سب سے پہلے جب اخلاق کی بات کی جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات کون سی بات آ جاتی ہے؟ یعنی جو ہمارے عقائد نامدار حبیبی کے دیگر حضرت مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں. تو اسی وجہ سے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کیا آپ نے قرآن ہی پڑھا؟ یعنی جو کچھ قرآن میں ہے یا جو کچھ قرآن ہے تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو اسی وجہ سے یعنی اخلاق کی وجہ سے یعنی جو بات اخلاق کی وجہ سے نکل جاتی ہیں، یا جو کام یعنی سب صحیح ہو سکتے ہیں تو اخلاق کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ میٹھی زبان کا استعمال کریں. یعنی جو بھی مسئلہ آپ درپیش ہو، یعنی کسی سے پیسے نکالنے ہو یا کسی سے کاپی وغیرہ لینی ہو، مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی اسٹوڈنٹس نے کام نہیں کیا ہوا تو وہ اگر کبھی کسی دوست سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بہت میٹھی زبان سے ان کو یعنی ایسا کرنا چاہیے. اس طرح ہر ایک کو خوش رکھا جا سکتا ہے. میٹھی زبان سے بہت کام ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں خرچ ہوتے. یہ تو صرف آپ کی زبان پہ یہ بات یعنی وہ منتج ہوتی ہیں، اور آپ کی زبان پہ یہ سارا کریڈٹ گروز ٹو یعنی آپ کی زبان پہ جاتا ہے. یعنی جس طرح کتاب ہے میٹھے بول کا جادو، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ایک یعنی جو کیا ہے، ایک انگریز ہے، ان کی کتاب ہے. میں ابھی نام بھول گیا ہوں، میں پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا. تو اصل میں میٹھے بول کا جادو ایک کتاب ہے، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے. تو یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس میں تو پیسے خرچ نہیں ہوتے. مراد یہ ہے کہ دو میٹھے بولوں سے لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی جا سکتی ہے. اس کے لیے کوئی دولت خرچ نہیں کرنی پڑتی. لہٰذا سب سے میٹھا بولو اور سارے لوگوں سے میٹھی زبان میں انہیں باتیں کرنی چاہیے. میٹھی زبان سے بہت کام ہو سکتے ہیں. ہمیں یعنی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیچر یعنی کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو ان کی بات سننی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یعنی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کی بات تو مان لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ تھوڑا سا یعنی کچھ اور ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سر ہمیں جان بوجھ کر یہ کام ہم سے کروا رہے ہیں. مطلب یعنی وہ کاپی کا کام ہوتا ہے یا کچھ اور کام یعنی جو اسکول کا کام ہوتا ہے. بہرحال یعنی ہر انسان کو میٹھی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ میٹھی زبان کی وجہ سے یعنی آپ کسی کے دل میں اپنے لیے گھر بنا سکتے ہو. آپ اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو خرید سکتے ہو. اس میں پیسے ویسے خرچ نہیں ہوتے، لہٰذا اخلاق کا اظہار کرنا چاہیے. بس اس شعر کی تشریح پہ آج کا ٹاپک ختم کرتا ہوں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.